جو شاید جتنے بھی بڑے فتنے تھے نا، جتنے بھی فتنے تھے ان میں سے سب سے بڑا فتنہ جو تھا نا، وہ ہم اس کا اب ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے ٹرک نیشنلزم کا. اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ینگ ٹرکس، جو لکھا بھی ہوا ہے آپ کے سامنے سلائڈ کے اوپر. ینگ ٹرک کسی خاص گروپ کا نام نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل یوز ہو رہا تھا فار مینی گروپس جو ایک اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتے تھے. یہ ہائیلی امپریسڈ بائی دا ویسٹ. لگتا تھا کہ دنیا کی ہر خیر بس صرف یورپ میں ہے، ہر ایجوکیشن سسٹم جو ہے، قانون ہو، ہر چیز ہو، وہ ہے. ہمارا سلطان، ہماری خلافت ہمارا بوجھ ہے. اخباروں سے امپریس ہو رہے ہیں، کتابوں نے جو آٹومن امپائر پیچھے رہ گیا. ہم ترک نسل ہیں تو ارمینینس کو کیوں حق دیں، ہم کرد کو کیوں ہم حق دیں، عربوں کو کیوں ہم حق دیں. یہاں پہ ماسٹر اسٹروک کی طرف ہم آتے ہیں. وہ آتا ہے جب زائنسٹ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے. اب انہوں نے وہ سارا اپنا جو ہوتے ہیں نقشہ ہوتا ہے اس کو حرکت میں لائے ورلڈ وار 1 کی طرف لے کے جانے کے لیے. اور ورلڈ وار 1 سے پہلے عبدالحمید جیسا بندہ ہوگا یہ تو ہینڈل کر لے گا، اس کو ڈپوز کرنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا 1908 کے اندر ینگ ٹرک ریولوشن ہوئی اور انہوں نے عبدالحمید کو بہت ساری چیزوں پہ مجبور کر دیا. آئین کو یوں بحال کرو، فلانی چیز یہ کرو. عبدالحمید نے کر بھی دیا وہ، لیکن 1909 کے اندر انہوں نے اس کو ڈپوز کر دیا. اور جس کو اس کی جگہ لے کے آئے اتنا وہ نااہل، محمد the 5th اتنا نااہل. شریف حسین جو تھا اس کو مکہ میں اٹھایا کہ تمہیں خلافت تو عربوں کا حق ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ بک کے سارے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ برٹن کہہ رہا ہے. یہ بالکل اس طرح جس طرح افغانستان میں امریکہ کہہ رہا ہے کہ جہاد ہے تو سب نے کہا جہاد ہے واقعی. اس طرح یہاں پہ آگے برٹن نے ان کو کہا کہ خلافت تو ہاشمیوں کا حق ہے، تم بنو ہاشم میں سے ہو تو تم لوگوں کا حق ہے، ہم تمہیں پورا سپورٹ کرتے ہیں. یعنی کہ بندہ یہ سوچے کہ برٹن چاہے گا کہ خلافت ہو، چاہے وہ آٹومنز کی ہو، چاہے وہ جس مرضی کی ہو، نسل جو مرضی ہو، وہ چاہے گا. اور اس نے پورا ساتھ دیا اور اس کے بیٹوں نے ساتھ دیا اور ان کو انعامات مل گئے. انعامات ملے اس کے بیٹے چاروں، یہ شریف حسین لیفٹ ٹاپ کے اوپر اور اس کے یہ بیٹے، ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کھیلنے دیا کہ بیٹھ کے نا انجوائے کر لو تختوں کے اوپر. اور یہ شریف حسین نے اس کے بیٹوں کے لیے یہ برٹش سپائی جو مووی آئی تھی لارنس آف اریبیا، یہ اس کے اندر اس کو بہت زیادہ وہ ہیرو کر کے شو کیا ہوا ہے. مووی بالکل ٹرو ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو ہیرو بنایا ہوگا، آٹومنس کو برا بنایا ہوگا. یعنی کہ پرسپیکٹیو فرق ہے، ورنہ ادروائز حالات ٹھیک ہیں. حجاز ریلوے پہ حملے، عربوں کو انہوں نے لے کے لوٹ مار کروائی، مطلب کہ ہر طرح سے جو ہے نا ایکسپلائٹ کیا جھوٹے خواب دکھا کے. عربوں نے ٹوٹل بغاوت کی ان کی. مدینہ کی طرف بھیجا گیا فخر الدین پاشا کو کہ تمہیں جو ہے نا ہم ڈیفینڈر آف مدینہ کے طور پہ ہم بھیج رہے ہیں. یہ جب وہاں پہنچے انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لی کہ یہاں تو کوئی حالات نہیں ہے. یعنی کہ بغاوت سر پہ ہے، فوج ہمارے پاس ہے نہیں. آٹومن امپائر کو برٹن نے ہر طرف سے جنگ میں ملوث کر دیا. تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے، یہ ہر یعنی کہ انتہائی موٹیویشن کے ساتھ یہ اپنے فوجیوں کے ساتھ ہوتے تھے. روزانہ وہاں پہ مدینہ کا دفاع کرنے کے لیے ہوتے تھے. مدینہ کا سیج کر لیا گیا، یہی لارنس آف اریبیا، برٹن فورسز نے، اور یہ شریف حسین اور یہ ہاشمی جو تھے سب انہوں نے سیج کیا ہوا ہے مدینہ کا. کھانے پینے کی کچھ ہے نہیں، مدینہ کوئی چھوڑ نہیں رہے کہ نہیں اللہ دفاع کرے گا. سارا کھانا ختم ہو گیا، سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا. فوج کہہ رہی ہے ہمارے پاس تو راشن ختم ہو گیا، ہم ہتھیار ڈالیں. کہیں گے اللہ کچھ بھیجے گا ہمارے لیے. تو کیا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جس کو انہوں نے شکر ادا کر کے کھایا اور یہ کہا کہ یہ ہم سے نے سنت پوری کی ہے صحابہ کی اور اللہ کے رسول کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹڈیاں آ گئیں، جیسے ٹڈیاں نہیں آئیں پنجاب میں آئیں اور سندھ میں آئیں. یہ اس کے اوپر کچھ عرصہ گزارا کرتے رہے. انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ آگے جناب اب برٹن کا اور ان کا ہاتھ لگے گا، فوج پہلی کام ہے، وسائل پہلی کام ہے، لیکن انہوں نے 2000 فوجی علیحدہ کیے. مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جتنے بھی تبرکات تھے نا، ریلکس جو ہیں، وہ سارے کے سارے انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹرین کے ذریعے استنبول کی طرف بھجوا دیے. 2000 سپاہی صرف اس پہ لگا دیے. پتہ یعنی کہ 1 وے ٹکٹ کے ساتھ گئے ہیں، ان کو تو بچاؤ کسی طرح سے، ان کی یہ کفار اور ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں. یہ تو بہت سارے ریلکس جو ٹول کپی کے پیلس کے اندر ہیں جو مدینہ میں ہوا کرتے تھے وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں، اس دور میں گئے تھے. یہ
اس کے اوپر بھی ایک الگ ڈیٹیل ہے، سینکڑوں کی تعداد میں ریلکس ہیں جو ٹوپ کپی پیلس کے اندر ہیں. اس کے اوپر میں چند چیزوں کے بارے میں صرف ذکر کروں گا. میں مثال کے طور پہ یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا ہے، یہ جو وہاں پر ہے. یہ ہر سال رمضان جب آتا ہے تو اس کو کھولا جاتا ہے، اس کو یہ جو باکس ہے اس سے نکال کے، اسی گرین کپڑے سے نکال کے ڈسپلے پہ لگایا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کو بچایا. اور اینڈ میں حال یہ ہو گیا کہ اب پوری میں ورلڈ وار کا ذکر نہیں کر رہا، ہم اینڈ کی طرف آتے ہیں. بالکل جب ورلڈ وار ختم ہو گئی، آٹومن امپائر نے سرنڈر کر لیا، ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا، ان کو پیغام چلا گیا مدینہ کو سرنڈر کر دو. انہوں نے انکار کر دیا سرنڈر کرنے سے. جس نے آرڈر لا کے دیا جو ٹیلی گراف کے، اگر تم اس کو انکار کرتے ہو پھر تم پوسٹ چھوڑ دو یہ والی، یعنی کہ تم ڈسمسڈ ہو یہاں سے. انہوں نے کہا میں ڈسمس ہونے سے انکار کرتا ہوں، میں نے مدینہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے اس کا دفاع کرنا ہے یہاں پہ، اور میں آیا ہی یہاں پہ شہادت کے لیے ہوں. وہ پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ 72 ڈیز مزید انہوں نے مدینہ کا دفاع کیا، جبکہ آٹومن امپائر سرنڈر کر چکا ہے. 72 ڈیز پھر دفاع کرتے رہے. پھر بھی ایونچولی ان کے اپنے ہی جو سیکنڈ ان کمانڈ اور تھرڈ ان کمانڈ جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے پھر ان کو اریسٹ کر کے اور برٹن کے حوالے کر دیا. اور اس طرح پھر وہ برٹن جو فورسز تھیں وہ مدینہ اور مکہ میں داخل ہو گئی ہیں. اب جب شریف حسین اور ان کے بیٹوں کو یہ ساری جگہ مل گئی، مڈل ایسٹ، دمشقس سے لے کے لبنان اور جارڈن سے لے کے ٹرانس جارڈن نیا ملک بنا دیا یہ نیچے تک، تو اب اگلا کارڈ کھیلنے کی باری آئی. اگلا کارڈ یہی تھا کہ وہی جو نجد کے اندر جو ابن سعود اور وہ جو فیملی تھی جو وہابی موومنٹ پہلے آئی تھی، وہ ان کو انہوں نے یہ دیکھیں، یہ ایک بک ہے سیکرٹ افیئرز برٹنز کولیشن اینڈ ریڈیکل اسلام. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 1915 سے، یعنی کہ ابھی ورلڈ وار ختم ہونے میں ابھی 4 سال پڑے ہیں، 4-5 سال پڑے ہیں ابھی ورلڈ وار ختم ہونے میں. 1915 سے یہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے ابن سعود کو 5000 پاؤنڈز پر منتھ پے کرنا شروع کیا ہوا ہے، یعنی کہ ابھی سے تیار کر رہے ہیں. شریف حسین کو 12,000 ملتے تھے تو اس کو 5,000 ملتے تھے. کیوں ملتے تھے؟ شریف حسین کو عالم اسلام کی خلافت کا خواب دکھایا گیا تھا نا، خلافت تو نہیں چاہیے انہیں، اس لیے ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جس کی سوچ کا پہلو بہت محدود ہو. تو لہٰذا ابن سعود نے ان کے ساتھ حملہ کر کے اور شریف حسین ان سب کو مکہ مدینہ سے نکال کے 1920s کے اندر ان سب جگہوں کے اوپر حملہ کر لیا. ہم سعودی عرب، آپ سوچ لیں سوچ کا پہلو کیا ہو سکتا ہے، سعودی عرب بس نام رکھ لیا اور ان چیزوں کے اوپر خوش ہو گئے. وہ اگین میں کسی مسلک فرقے کی بات نہیں کر رہا، ہم ہسٹوریکل باتیں کر رہے ہیں، ابھی جو واقعات ہوئے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ڈپلومیٹک رفٹ بن گئی تھی 2017 کے اندر ٹرکی اور یو اے ای کے اندر. وہ کیا تھی؟ یہ ایک ری ٹویٹ کیا تھا عبداللہ بن زید ال نہیان جو ہیں، جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک ری ٹویٹ کیا تھا ایک، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، عربی کے اندر ہے وہ لیکن لکھا ہوا ہے کہ 1916 کے اندر، وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے فخر الدین پاشا کا ذکر کیا تھا، مدینہ کے ڈیفینڈر آف مدینہ، ان کی اوپر تصویریں لگا کے نا یہ کہا ہوا ہے کہ یہ تو لوٹ کے لے گئے تھے ہمارے مدینہ کو، انہوں نے دیکھو عربوں کے ساتھ کیا کیا تھا. اور وہ اس طرح اس کے اوپر جو ہے نا وہ طیب اردگان اور ٹرکی نے نا ایک دم سے وہ فور فرنٹ کے اوپر آ گئے، ایک دم سے بہت آرٹیکلز لکھے. یہ میں نے تب ہی پڑھا تھا کہ کون بندہ تھا یہ فخر الدین پاشا، تو اتنے وہ آرٹیکلز آئے اس کے بارے میں کہ اس نے یہ نہیں، وہ ڈیفینڈر تھا. اور طیب اردگان نے کہا اس ٹویٹ کے اندر نا اس ایگزیکٹلی یہ دیکھیں آخری الفاظ یہ لکھے ہوئے کہ یہ ہے ایسے تھے آباء و اجداد طیب اردگان کے، طیب اردگان کا نام لکھ کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے آباء و اجداد ایسے تھے، چور تھے. طیب اردگان نے پھر وہ تقریریں بھی کہ خطیب تو وہ ہے، آپ دیکھیں اس کی پبلک گیدرنگز دیکھیں وہ کس طرح وہ بات کر رہا ہوتا ہے. اس نے اب فخر الدین پاشا کی تعریفیں کر کے اور جو اچھی اچھی باتیں تھیں آٹومن امپائر کی اس کی کر کے اس نے کہا میرے آباء و اجداد تو یہ تھے. اب تم بتاؤ جب میرے آباء و اجداد مدینہ کو دفاع کر رہے تھے، تمہارے آباء و اجداد کس کے ساتھ مل کے کیا کر رہے تھے؟ اور کیا بہترین طریقہ تھا بدلہ لینے کا، نہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے یو اے بھی بہت عزیز ہے، ہمارے لیے ٹرکی بھی عزیز ہے، دونوں مسلمان ممالک ہیں، لیکن اس کا ریونج کس طرح لیا اس بات کا، اس ٹویٹ کا، کہ وہ جو گلیاں ہیں نا جس کے ارد گرد یہ ٹرکی کی جو یو اے کی جو ایمبیسی ہے، اس ٹرکی کا نام فخر الدین پاشا ٹرکی رکھ دیا. جو دوسری گلی جو لگ رہی ہوتی ہے اس کا نام جو ہے نا وہ ڈیفینڈر آف مدینہ رکھ دیا.
اسٹریٹ, اور وہ اس طرح کر کے ارد گرد کے سارے محلے کے آپ کہہ لیں کہ گلیاں جو ہے نا وہ اس نام پہ رکھ دیں کہ یہ یہاں پہ پائی جاتی ہے.